نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات ذی وقار علماء کرام، مشائخ اعظام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ والہانہ محبت کرنے والوں، مجھ سے پہلے مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب زیدہ شرفہ خطاب فرما رہے تھے، میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ امیر سندھ حضرت علامہ مولانا غلام غوث بغدادی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور امیر کراچی حضرت علامہ مولانا رضی حسینی صاحب، باقی بھی تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ داران، کارکنان، حضور کے غلام موجود ہیں۔ ہم نے بڑا سادہ سا مطالبہ کیا تھا کہ اپنا سفیر واپس بلاؤ اور فرانس کا سفیر یہاں سے نکالو۔ توجہ۔ اور ہم نے کہا تھا کہ سرکاری سطح پر فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ بالکل سادہ سا مطالبہ ہے، اور اس پر ابھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ تعالی اب 15 نومبر بروز اتوار توجہ 15 نومبر بروز اتوار، یعنی آنے والا اتوار، ایک تو کل ہے، اس سے جو اگلا آنے والا ہے، صبح 11 بجے 11ویں شریف کی نسبت سے توجہ لیاقت باغ سے فیض آباد کی طرف مارچ ہوگا۔ توجہ، راول پنڈی لیاقت باغ سے انشاءاللہ فیض آباد کی طرف مارچ ہوگا۔ بہتر ہے کہ اس سے پہلے ہمارا معمولی سا مطالبہ مان لیا جائے۔ ہم کوئی جذباتی نہیں ہے اور کوئی انتہا پسند نہیں ہے۔ انتہا پسند وہ ہیں جنہوں نے افغانستان کو لتاڑا، انتہا پسند وہ ہیں جنہوں نے شام کے اندر بمباری کی، انتہا پسند وہ ہیں جنہوں نے عید والے دن صدام حسین کو پھانسی لگایا۔ یہ بدبخت کفر ہے ہی کفر، ان کے اندر کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے۔ ہم صرف اپنے محبوب علیہ السلام کی عزت آبرو کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی تو بہت سارے قرضے ہیں جو ہم نے اتارنے ہیں۔ جب بھی تمہاری زبان
لڑکھڑاتی ہے تو اسلام کے بارے میں لڑکھڑاتی ہے۔ اپنی زبان کو قابو کرو۔ کرکٹ کھیلتے ہوئے وزیر اعظم بن جانا یہ اور ہے۔ اگر تمہیں وزیر اعظم بننا تھا نا تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے تفقہوا قبل ان تصودوا، فرمایا لوگوں کا سربراہ بننے سے پہلے دین کی سمجھ حاصل کرنا۔ کبھی تو صحابہ کو بزدل کہتا ہے جن کی ٹھوکر سے 2 سپر پاوریں گر گئی۔ تم تو کشمیر کی مدد نہیں کر سکے، تم صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ توجہ، میں بالکل جذبات کے بغیر تو بات ہی نہیں ہوتی۔ یہ میں اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے لیے میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں۔ کامیابی خارج از ملت سے ناکامی بھلی، کامیابی خارج از ملت سے ناکامی بھلی، لطف دشمن سے ہی شہرت ہو تو بدنامی بھلی، اور بے وفا تم کو کہیں آل حرم اس سے بچو، دیر والے قج ادا کہہ دے یہ بدنامی بھلی۔ مندر بنانے کے لیے پاکستان نہیں بنا، من سب نبیًا اور من سب نبیًا۔ این ذرا آواز این جائے نا، جس طرح مفتی صاحب فرما رہے سن کہ عرش الہی تک بھی آواز فرمانے میرا ایمان ہے کہہ رہا۔ اتنے بڑے آدمی ہم تے ظاہر بات ہے ایمان دی فراست نہ آئی کہ آپ نے گل کی تھی کہ عرش تے بھی آواز گئی اور ادھر بھی مقبولیت ہوئی، گنبد خضرا تے بھی این کر کے نعرہ لاؤ، اور من سب نبیًا اور من سب نبیًا اور من سب نبیًا اور من سب نبیًا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ آپ حضرات نے 15 نومبر کو اتوار والے دن صبح 11 بجے راول پنڈی پہنچنا ہے۔ کہاں جی؟ توجہ نہ کبھی ہمارے ذہن میں بھی، جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ حب الوطنی ہم سے سیکھو، لیکن حب الوطنی کا یہ معنی نہیں کہ تم رسول اللہ سے بے وفا کر جاؤ، ہاں یہ معنی نہیں، حقیقت بھی یہی ہے۔ جو ہمارے ساتھ مظالم ہوئے ہم نے تو کبھی بیان ہی نہیں کیے، مفتی صاحب سے بھی میں نے کبھی نہیں بات کی، علامہ غوث بغدادی صاحب سے بھی بات نہیں کی، اور میں نے اپنے قریبی اپنے بچوں کو بھی نہیں بتایا۔ میں نے کہا نہیں، ہم جب بات کرتے تھے تو پھر اتنا تو ظلم ہونا ہی تھا ہمارے ساتھ۔ آپ اپنے ایمان سے بتائیں، گستاخ رسول سے انتقام لینا کوئی سیاست ہے؟ اور تم کراچی سے لے کر پشاور تک، پشاور سے لے کر جناب ہر علاقے میں بلوچستان تک تم سیاسی جلسے کرتے پھرتے ہو جمہوریت کی بقا کے لیے۔ ہم تو جمہوریت کی بقا کی بات نہیں کر رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں انہیں جانا اور انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ ہم تو تمہیں یہ سبق دے رہے ہیں اور تم جناب ان کی باتیں سنتے ہو۔ میں مفتی صاحب بڑے آدمی ہیں، میرے دل میں بھی کبھی خیال نہیں آیا کہ میڈیا والے ہمیں دکھائیں۔ کیوں؟ توجہ، کیوں؟ اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی، ہاں جی، ومعرفتی باحوالہم ونیاتہم وعزائمہم وخواطرہم وذالک عندہ جلی لا خفا بہ۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں رسول اللہ زاری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا زاری دنیا سے تشریف لے جائیں، رسول اللہ اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں، حضور کو اپنی امت کی نیتوں کا بھی پتہ ہے، اور میں دل میں کیا سوچ رہا ہوں، آپ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت بھی میرے آقا کو یہ بھی پتہ ہے۔ فرمایا یہ چیزیں حضور سے کبھی مخفی نہیں ہوئی، تو جب رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، کوئی کیمرہ ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے، بس انہیں جانا اور انہیں جانا اور انہیں جانا اور انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ چونکہ یہ ہمارے بڑے ہیں، سربراہ ہیں،
تو انہوں نے تو ہماری ترجمانی فرمانی ہے کہ بھائی انصاف سے کام لو. 4 عورتیں بیٹھ کر کہیں میرا جسم میری مرضی. کل ایک عدالت لگنی ہے, آپ ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا, تے جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا. اس دن یہ کیمرے چل جائیں گے اور وہ عورتیں بھی دکھائی جائیں گی اور یہ لبیک کا مجمع بھی دکھایا جائے گا. پھر پوچھا جائے گا آپ آج شفاعت لینے آ گئے اور میرے نام کے تو تم نعرے بھی نہ دکھا سکے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگے ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. میں نے کبھی بھی ان سے بات نہیں کی, کیونکہ یہ تو ایک عجیب بات بنتی ہے نا, ہم ان سے فریاد کریں کہ آپ ہمیں دکھائیں. مفتی صاحب تو ان کو تنبیہ فرما رہے تھے عدل کرو انصاف کرو. میں نے کبھی بھی نہ دکھائے, کوئی بھی نہ دکھائے, پوری کائنات نہ دکھائے ہمیں, پوری کائنات ہمیں گالی بھی دے. تو حضرت حسان ہمیں یہ سبق دے گئے کہ جب رسول اللہ کی بات آئے تو گالی دینے والے کی طرف نہیں دیکھنا, ظالم کی طرف نہیں دیکھنا, طاقتور کی طرف نہیں دیکھنا. میں نے کہا جی پھر کیا کہنا ہے؟ فرمایا یہ نعرہ لگانا ہے فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ, میرا پیو بھی, میرا خاندان بھی, میرا سب کچھ رسول اللہ کی ذات پر قربان ہے. کسی کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے, طاقت پر گھمنڈ ہے. طاقتیں میرے رب کی ہیں, میرا رب نہیں چاہے گا تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. تم نے تو ہر طاقت آزمائی لبیک کے خلاف. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ تم نے ہمارے ساتھیوں کو جیل کے اندر نعرے لگانے پر منہ پر جوتے مارے, لبیک کا نعرہ لگانے پر لٹا کر تم نے منہ پر جوتے مارے. اب لبیک کا ہے, توجہ توجہ. اور وہ سید بھی تھے ساتھ, اور کہا اب کا, وہ کہتے تھے لبیک, انہوں نے کہا ہون پھر جتی مار کے کہا ہون کا ہے. انہوں نے کہا جلیا یہ تا ایک منہ میں جے لکھا بھی ہو مننا. زور لگائے نا, اس بات کا جواب دینا ہے لبیک یا رسول اللہ. ہاں جی, توجہ. ہم جس طرح آپ نے فرمایا ہم بالکل عاجز ہیں, مسکین ہیں, بالکل حقیقت بات یہی ہے. علامہ فضل خیر آبادی کے لیکن ماننے والے ہیں. ہاں مسکین ضرور ہے. علامہ فضل خیر آبادی کو جب گندگی کے ٹوکرے سر پر کہا گیا اٹھاؤ تو علامہ نے ہاں معذرت خواہانہ بات نہیں کی, میں اتنا بڑا علامہ ہوں اور تم نے مجھے موجودہ لباس پوایا ہوئے, لیکن آپ نے ہمیں اتنے بڑے ظلم کے باوجود آپ نے جب ٹوکرا اٹھایا نا تو آپ نے فرمایا فدیت محمدن خیر البرایا, فرمایا تم نے مجھے مونج کا لباس پہنایا اور اس کے بعد گندی ٹوکرا میرے سر پہ رکھا. فرمایا فضل خیر آبادی وہ ہے جو کالے پانی میں بھی یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ اس حالت میں بھی میں رسول اللہ پر قربان ہوں. ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے کالے پانی کی جیلوں کو بھی آباد کیا لیکن رسول اللہ کی عزت آبرو پر سودے بازی نہیں کی. ہاں یہ ہم گئے گزرے زمانے میں آئے, لیکن تمہیں پتہ ہے کہ لبیک والے صبح سے چلے, میں نے کسی کو بھی دوڑ کر پانی پیتے ہوئے نہیں دیکھا. ہاں اور ایسے اچھل کر چیز مانگتے ہوئے نہیں دیکھا. میں کہا اقبال اور یہ کیا بن گیا؟ کہنے لگا یہ جبر و کار نہیں, یہ عشق و مستی ہے. یہ جبر و کار نہیں ہے کہ ہاں یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و کار سے ممکن نہیں جہاں پانی. اقبال کہندا جبر و کار نہ لوگ پیسے لے کے 1 میل چلتے ہیں, 1 گھنٹہ چلتے ہیں, کوئی ادھر گلی بڑھ جانا کوئی ادھر بڑھ جانا. کہندا اے اتھے ایئرپورٹ تو چلے تے ہر لمحے اے جذبہ زیادہ ہویا. میں کہا اقبال کی چیز ہے؟ کہنے لگا اوے مومن از عشق است و عشق از مومن است, عشق را ناممکن ہے ممکن است. اقبال کہندا جتھے عشق اتھے مومن, جتھے مومن اتھے عشق. دنیا جنوں ناممکن سمجھے عاشق کر کے وکھاندا انج ہو سکدا اور کنج نہیں ہو سکدا. ہمارے نزدیک پیمانہ حسن کا یہ ہے
کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ہمارے نزدیک حسن کا پیمانہ یہ ہے، ہاں جی، پیسے کا اور عزت کا پیمانہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں۔ ہمارے نزدیک عزت کا پیمانہ یہ ہے کہ غازی علم الدین شہید 17 سالہ لڑکا ہو اور بڑھے سید پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جب جنازہ آیا تو ایک ترکھان کا بیٹا جو دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، محدث علی پوری نے کہا کہ مجھے اس کا چہرہ دکھاؤ۔ جب چہرہ دیکھ کر تو پیچھے ہٹے، فرمایا پاؤں سے کپڑا ہٹاؤ۔ نے کہا آپ سید ہو کر، بوڑھے ہو کر، حافظ الحدیث ہو کر اور اتنے پیر طریقت ہو کر ایک ترکھان کے بیٹے کے پاؤں چومنے لگے۔ فرمایا میں ترکھان کے بیٹے کے پاؤں اس لیے چومنے لگا کہ اس نے میرے نانے سے وفا کی ہے۔ یہ معیار ہے ہمارے نزدیک، یہ معیار ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے ابو بکر سیدنا وآتک سیدنا، فرمایا ابو بکر بھی ہمارا سردار، اور ابو بکر نے جس کو آزاد کیا بلال وہ بھی ہمارا سردار۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اور رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ حضرت بلال آپ کے لیے ایک بات کر گئے، اتنا بندہ چلے، نہ بھوک کی پرواہ ہو نہ سبیلوں کی پرواہ ہو۔ حضرت بلال کی قبر انور کے سامنے ملک شام میں لکھا ہوا تھا کہ ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی کوئی کہے کہ جی کتنے کلومیٹر بنتا ہے یہاں، 13 کلومیٹر یا 14، اور بندہ چلے کسی چیز کی تمنا نہ کرے 17 کلومیٹر، چلو جتنے بھی ہوئے، 13 کی بھی نسبت ہے، 14 کی بھی نسبت ہے، 17 کی بھی نسبت ہے۔ ہاں بالکل، ہاں جی، ساری باتیں ہم تو ماننے والے ہیں نا۔ بندے زندگی چاچ دی نماز نہ پڑھی ہوئے، وہ صحابہ دے بارے بکواس کرے۔ توجہ، جو اپنی مسجدوں کی صفیں نہ بچا سکے وہ صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، جنہوں نے سپر پاوریں توڑی نہیں، سمندروں میں گھوڑے بھی ڈال دیے۔ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ دل بمحبوب حجازی بستہم، زی جہت بیکدگر پہ وستہم۔ اقبال کہنا اسی دل رسول اللہ نہ لایا، پھر جڑے صحابہ بنے اسی انہوں نے بھی دل لا لیا، جڑے آل بیت نے اسی انہوں نے بھی دل لا لیا، اور پاکان امت نے بھی دل لا لیا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے غلام تھے۔ ذاتی حیثیت سے تو ہم نے کسی کو مانا نہیں، اس لیے بات میں جو کرنے لگا وہ بڑی عجیب ہے۔ ہون بندہ ایک گل کرے کراچی دے روڈاں تے صحابہ دے بارے کو پکے، او دا جواب اسی دے دیتا ہے، پہلے مفتی صاحب بھی او دا جواب دیتا ہے۔ ہاں ایک گل یاد رکھو، سانو جو مرضی گاڑا کڈو، ہاں صحابہ و آل بیت دے بارے آل سنت کا ہے بیڑا پار، اور صحابہ حضور نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں عقیدہ ہمارا بڑا صاف ستھرا ہے، اس لیے کہ صحابہ کو ہم نے جناب ستاروں کی مانند مانا اور آل بیت کو کشتی نوح کی مانند مانا۔ نہ اسی کالیاں تے نہ کالیاں گلاں کرنے، اسی چمک دوئے محبوب دے غلاماں تے گلاں بھی چمک دیاں ہویاں کرنے۔ صحابہ دے دفاع کرنا کوئی فرقہ واریت نہیں، آل بیت کا دفاع کرنا کوئی فرقہ واریت نہیں، امہات المومنین کے تقدس کی بات کرنا کوئی فرقہ واریت نہیں، قرآن کی عظمت کی بات کرنا کوئی فرقہ واریت نہیں، اور مسلمات اسلام کی گل کرنا کوئی فرقہ واریت نہیں۔ فرقہ واریت یہ ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر دے، کوئی رسول اللہ کے بارے میں بات کرے، کوئی صحابہ کے بارے میں بات کرے، کوئی آل بیت کے بارے میں بات کرے، کوئی امہات المومنین کے بارے میں بات کرے، کوئی کتا قرآن کے بارے میں بھونکے، نہیں ایسے نہیں ہوگا جب تک ہم حضور کے غلام موجود ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ اگر کسی لبرل نو غلط فہمی ہے نا تو اے رسول اللہ دے غلامہ دا جوش و جذبہ ویکھ لو، لیکن اسی کون ہاں؟ اقبال کہندا ہو ہلکا یاراں، اسی ایسے لوگ ہاں
جذبات ہمارے اپنی جگہ ہیں، لیکن ہو ہلکا یارو تو بریشم کی طرح نرم. کیوں جی؟ ہو ہلکا یارو اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. بس یہ ہمارا دستور ہے، یہ ہمارا منشور ہے. ہمیں کوئی نہیں، یہ جذبات تو ہیں، یہ جذبات تو ہیں. اور اگر میں جذبات پر حدیثیں پڑھنا شروع کر دوں تو پتہ چل جائے. خود رسول اللہ جب بھی خطاب فرماتے تو رسول اللہ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی. اذا خطبہ، جب بھی رسول اللہ خطاب فرماتے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں احمرت عیناہ، حضور کی آنکھیں سرخ ہو جاتی. خطاب ایسا ہو گئے کہ امریکہ تک دھوم نکلے کہ خطاب ہو یا کراچی گل ہو کہ بندے کا اپنے جذبات نہ ہو تو دوسرے جذبات کو تو بندہ نہ کہے جی نہیں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، ایسی بات بندہ نہ جو ہوئے کوئی شاید بندے کو تو دوسرے نے تو تنقید نہ کرے. اذا خطبن، حضور جب بھی خطاب کرتے احمرت عیناہ، حضور کی دونوں مبارک آنکھیں سرخ ہو جاتی. وعلا صوتہ، حضور کی آواز کا تو پہلی کوئی مثل نہیں، حضور کی آواز مزید بلند ہو جاتی. واشتدت غضبہ، حضور کے جاہ و جلال میں اور اضافہ ہو جاتا. یہ تو حضور کا اپنا خطاب ہے. اذا خطبہ، جب بھی حضور نے تقریر فرمائی، ہاں ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. گل جب رسول اللہ دی ہوئے گی تو گل اینج ہی ہوئے گی جیڑی میں کی تھی. 15 سے پہلے اپنا سفیر واپس بلاؤ اور یہاں ان کا سفیر نکالو اور ان کی مصنوعات کا کرو بائیکاٹ. آپ کے پاس ایٹم بم ہے، آپ کے پاس غوری میزائل ہے، آپ کے پاس شاہین ہے، آپ کے پاس ابدالی ہے، آپ کے پاس حطف ہے، آپ کے پاس ابابیل ہے. ان کو کام میں لاؤ. قیامت والے دن جب حوض کوثر پر جاؤ تو کوئی چیز تو لے کر جاؤ. ہم بڑا مومنانہ تمہیں مشورہ دے رہے ہیں. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. مر تو ویسے بھی جانا ہے. حضور کے لیے کوئی کسی کو جو ہے وہ اس کو دھمکی لگاؤ، اور حضور کے لیے جب دھمکی لگائی پھر دیکھنا اللہ کی رحمت کیسے آتی ہے، پاکستان کے قرضے کیسے اترتے ہیں. ابھی تم نے اللہ رسول سے کبھی سودا کیا ہی نہیں ہے، ابھی تم غیروں کے دربار میں بکتے رہے ہو. اور تم آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ، او ہزاروں رنگوں میں چرنگے دے محمد. میں دعویٰ نہیں کرتا، دعوے تو میں پہلے بھی مفتی صاحب نے فرمایا سی دعوے تے بڑا نہیں مار دے، قسم بخدا نہیں مار دے. میں نے کہا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں. جو ان کا کام کرے وہ تو نماز میں بھی دیکھتے ہیں. انس بن ابی مرثد الغنوی کو غزوہ حنین کے موقع پر رات پہرا دینے کے لیے بھیجا تو صبح میرے آقا جب نماز پڑھانے لگے نا فجعل یصلی وهو یلتفت الى الشیب فلما قضى صلاته فسلم فقال ابشروا فقد جاءكم فارسكم. جب حضور نے سلام پھیرا تو فرمایا بھائی خوشخبری ہو، وہ تمہارا شاہ سوار آ گیا. ایک ہے صحابی نماز میں حضور کو دیکھے، ایک ہے کہ رسول اللہ نماز پڑھاتے ہوئے اپنے غلام کو دیکھے کہ میرا پہرے دار نہیں آیا. ہم ان کے پہرے دے رہے ہیں جو نماز کے دوران بھی پہرے دار کا خیال رکھتے ہیں. اس لیے ہمیں کہ امت صاحب اسی لگے کوئی نہیں، اسی سائیاں والے ہاں، اسی مالکہ والے ہاں. یہ مالک ہمارے مالک ہیں نا، ان کے کرم کی دلیل ہے کہ اتنا رات 12 گھنٹے اب ہو گئے، پھر بھی یہ اگر 12 گھنٹے ہم اور بھی ان کو بٹھائیں تو یہ بیٹھنے کے لیے تیار ہے. دیکھ پتہ ہے میں تھوڑا بڑی محبت کرنا اور میں تنہائی تھوڑے واسطے دعا منگنا. میں لوگوں کو کہنا کسی دے اے ہو جائے ہے نہ شیر کسی کو حضور دے نال وفادار تے لے آوے میرے سامنے. ہاں جی کراچیوں اپنے موبائل ویچ کے تے موٹر سائیکلاں ویچ کے کراچیوں 2 نومبر دی کانفرنس تے جانا ہو رہے. عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سالت خالی ہند بن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اشتہی ان یصف لی من شیئا تعلق بھی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجو تلال القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامت رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها والا فلا یجاوز شعره شحمت اذنیہ
اذ هو وفره اظهر اللون واسع الجبين ازج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب اقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك عشر الذراعين والمنكبين وعلى الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان اللخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظر إلى الأرض أكثر من نظر إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي السلام کیوں جی الطیف سرا من طلعته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجوں جد چڑیاں دو ابرو کا اس مثال دے سنجت نوکے میاد تیر چھٹن اور لباں سرخا کھان کے لال یمن چٹے دنگ موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں اور جان آنام کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانوں سب بڑیاں یہاں صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دے سے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں یہ صورت شالا پیش نظر اور اے وقت نزات روز حشر اور قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں لاہو مخت و مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن اور مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہاں سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھ واری صدقے جان دیاں تے انہاں بردیاں مفت وکان دیاں تے شلوت بھی آمنو گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا اور ما احسن کا ما اکمل کا اور کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں اور لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی اور رگ رگ تے لوں لوں ساہاں نال اور دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال کیتی بھج کے وان کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے سرشارت بے تاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہاں نال کیتی وچ غماں غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال اب اس حدیث پاک کا ترجمہ اعلیٰ حضرت بریلوی کیتا کس ہاتھ کا خم تاب و توان ٹوٹ گیا اور کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا اور بجلی سی گری شیشہ ماں ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا اور کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا اور رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا اور خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا